اللہ کفا و سلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہاں مسجد میں جمع کیا اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر بیٹھ کر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا اور ہماری نمازوں کو بےحد قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیو، بزرگوں، آج ہر ایک انسان پریشان ہے۔ ہر انسان جس لائن میں ہے وہ لائن میں وہ پریشان ہے۔ ایک دودھ والے سے اگر پوچھ لیں گے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے تو بہت سی پریشانی وہ گنا دے گا کہ ہمارے پاس یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ایک جھاڑو لگانے والے سے آپ پوچھ لیں گے تو وہ بہت سی پریشانی بتا دے گا۔ ایک کروڑ پتی کے کندھے پر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہ بھی اپنی پریشانی بہت سی بتا دے گا۔ تو حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں، کبھی نرم کبھی گرم ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں رکھے، اس دنیا میں جب تک باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ دنیا میں باقی رکھے، اور جب دنیا سے منتقل ہونے لگے، یعنی اس دنیا فانی سے جو یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، اس دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین۔ دوستوں، بھائیو، بزرگوں، پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں۔ ایک آدمی ہے بہت پریشان ہے، اپنی پریشانی میں وہ بھوکا مر بھی جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پوچھا جائے گا کہ آپ بتا تو نے نماز پڑھا تھا کہ نہیں؟ ایک آدمی جو ہے کہ گھر میں پانی بھر گیا اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے بتا نماز کیوں نہیں پڑھا۔ غیروں سے تو پوچھیں گے بتا تو نے ایمان کیوں نہیں لایا، لیکن ہم لوگ اسے کیا پوچھیں گے کہ بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا۔ ایک آدمی کو بخار ہوا، بخار سے مر گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ دیکھیے، بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب مومن بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت کا کر دیتے ہیں۔ ایک دن کا بخار آپ کا ساری گناہ آپ کو لے کے چلا جائے گا، بشرطے کہ آپ صبر کرنے والے بن جائے۔ ایک دعا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے وہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرماتے ہیں اگر اسی حال میں مر گیا تو کہتے ہیں شہیدی درجہ ملے گا۔ شہید کا مقام جانتے کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی قطرات جو گرتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن جب بیماری میں بھی ہماری نماز نہ چھوٹے، نہیں اگر اٹھ جاتا، چل نہیں جاتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، سجدہ رکوع نہیں کر پا رہا ہے تو اشارے سے کرے، لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہے کہتے ہیں تب تک نماز پڑھنا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کو بالکل نماز پڑھنے نہیں آتا، لیکن کوشش کر رہا ہے نماز پڑھنے کی۔ ایک نہ ایک دن وہ نماز سیکھ جائے گا، لیکن یہ سوچ کر نماز میں پڑھنا کہ ہم کو تو آتا ہی نہیں۔ آپ کتنا بھی خراب نماز پڑھیں، لیکن وہی نماز ایک دن انشاءاللہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، لیکن آپ کم سے کم پابندی سے پڑھیں۔ کوئی آدمی نہیں چیک کرے گا کہ آپ اسکول میں کتنا پڑھے تھے، کئی گھنٹہ رہے تھے، تو رجسٹر دیکھے گا کتنے دن آپ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہمارا بندہ کس لیے آیا، کیا نیت لے کے آیا ہے، ہم کو ہمارے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہے، ہم کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب کوشش بندہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ سیکھتے سیکھتے انسان جنت میں چلا جاتا ہے، سیکھتے سیکھتے جنت میں، اور کہتے ہیں شرماتے شرماتے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دین کی کوئی بھی بات ہو شرمانا نہیں چاہیے، بلا جھجک پوچھ لینا چاہیے۔ اب تو اگر کوئی آدمی کوئی غلطی دیکھ کر بتا دیتا ہے تو اگلے آدمی کو ناگوار گزرتا ہے کہ بھائی آپ اپنا دیکھو۔ ایک آدمی قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو منع کر رہا ہے، بھائی دیکھیے یہ قبلہ ہے، یہاں ہم لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے اپنا دیکھو۔ بھائی بیٹھ کر آپ پیشاب کر رہے ہیں قبلہ کی طرف، اپنا کیا دیکھیں گے؟ تو اب بتانا، ایک تو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دوسرے جب کوئی آدمی بتائے تو اس میں ناراضی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ علماء جو ہے نا، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے کہ جو علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، ان کو
ان سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے پوچھیں، یہ بتائیں گے کہ ہاں کیا چیز، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور ذکر خوب کرے، اللہ سے لو لگائے، کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر، تو ہی جو ہے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ ہم مانگ کے تو دیکھیں، ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ فرعون جو خدائی دعویٰ کرتا تھا وہ اللہ سے مانگ لیتا تھا گڑ گڑا کر کہ اللہ تعالیٰ جو دینا دنیا میں دے دو، جو بہت ظالم تھا۔ لیکن آج ہم کو مانگنا نہیں آتا، ذرا سا مانگ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اب تو ہو گیا ہمارا کام، ارے ہم بہت مانگا ملا نہیں، بہت مانگا۔ ارے 950 سال تک تبلیغ کیے تھے حضرت نوح علیہ السلام، 1-2 دن کیے تھے، 950 سال، لیکن پھر بھی ان کی امت کتنے لوگ کہتے ہیں کہ 40 مرد یا 40 آدمی یا کچھ کم، 1-2 اتنے لوگ ایمان لائے تھے۔ اعلان کر کے خفیہ طور پہ جس طریقے سے ممکن ہو سکا، چھپ کر کے، اعلان کر کے، ظاہر ہو کر کے، اکیلے میں کر کے، تنہائی میں جا کر کے، ہر طریقے سے سمجھاتے رہے۔ پھر اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم ماننے والی نہیں ہے، آپ دعا کر دیں، آپ جو ہے اس پر عذاب بھیج دیں۔ تو ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس ہم تو بن گئے۔ اللہ والے ایک آیت پڑھتے پورا صبح کر دیتے تھے، روتے روتے۔ اور آج ہم اگر مان لو خدا نخواستہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھے رہے ہو، یہ جملہ کتنا سخت ہے، کتنا گندا جملہ ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہمارا بھائی نہیں نماز پڑھا ہے تو اس کو توفیق دے کہ وہ بھی مسجد میں آنے والا بن جائے۔ ہمارا بھائی ہے، ایمان والا بھائی ہے، غافل ہو گیا۔ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ ہم کو نہ جانے کتنی دعا یاد ہے، لیکن وقت بھول جاتے ہیں۔ کبھی یاد آیا تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پتہ چلی استنجا خانے سے نکلے، پھر جو ہے وضو بنانے جانے لگے، تب یاد آیا تو کہا آپ پڑھ لو۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے، لیکن گاڑی اسٹارٹ کیا چلے آئے اندر، جب اندر آ گئے تب یاد آ گیا دعا نہیں پڑھا، تو اب سے دعا پڑھ لی۔ تو غفلت میں جو اچھی چیز تھوڑی ہے، یہ کوشش کرے اپنی یاد دہانی کے طور پہ سوچ کے پڑھے کہ ہمارے حضور کس طریقے سے، انہی کی تو نقل کرنا ہے دنیا کے اندر۔ آپ نقالی میں کتنے اچھے بھی اپنے آپ سے کر لیں، کوئی طریقہ اختیار کر لیں، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے آپ کیسا بھی طریقہ اختیار کر لیں۔ آپ جو مغرب کی نماز آ کر کہیں حافظ جی آج ہمارا من کہہ رہا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھیں، تو آپ بتائیے آپ کیا نماز ہو جائے گی ہماری، یا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کہ نہیں ہم تو 4 رکعت نماز پڑھیں گے مغرب کی، اور اس میں قرآن پڑھیں گے۔ قرآن تو پڑھی جاتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اس نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، جو نماز جس طریقے سے بتائی ہے اسی طریقے سے ہوگی۔ ہم اپنا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے کہ چلو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھ لیا جائے، آج ہمارا من کہہ رہا ہے 4 رکعت پڑھنے کا، اس میں بھی ہم قرآن ہی پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ نہیں کھائے گی، وہ طریقہ نہیں کھائے گا تو کہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر طریقہ ہر کام کریں۔ ہمارے حضور چلتے کیسے تھے، کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، پیتے تھے، میچنگ تو لانا ہے۔ نقل مار کے انسان پاس ہو جاتا ہے، اگر نقل کوئی مارتا ہے پاس ہوتا ہے کہ نہیں پاس ہوتا ہے؟ تو حضور کی نقالی تو کرنا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھے ہوں گے کتنے لوگ سے ملاقات آج ہوئی، کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن توفیق چند لوگ آئے، باقی سب نہیں۔ یہ ناقدری ہے، علماء کی ناقدری، کہ آپ کے مسجد میں آپ کے قریب یہاں اجتماع ہوتا ہے، ہم نہ پہنچے، یہ تو بدنصیبی کی بات ہوئی۔ یہاں اللہ رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، حدیث بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا چسکا اگر لگ جائے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کامیاب ہو جائے۔ دل کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں رہا، اگر ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے نا، اس لیے بھائی اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پوچھ کر اپنے معتبر علماء سے پوچھ کر کریں۔ اور یہ سب جو لوڈو کھیلنا اور شطرنج کھیلنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ جہاں مرضی کا ایک مسلمان کھیل کے بیٹھ جائے، یہ ترک لایانی،
کسی کے دروازے پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر لوڈو کھیلیں، شطرنج کھیلیں، اس کو بھی تکلیف ہو، 4 لڑکے بیٹھ کے چلائے، نہ دنیا میں کام نہ تو دین میں کام، البتہ وہ آپ کا وبال بنے گا۔ ابھی مفتی صاحب بتائے تھے نا کہ جس میں اللہ رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اڑ جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ مجلس وبال بنتی ہے آخرت میں۔ کیا کم سے کم اٹھنے کی دعا پڑھ لیں جو بتایا تھا، سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ یہ دعا بتائی تھی کہ مجلس کے ختم ہونے پر یہ دعا پڑھ لیں تو کہتے ہیں مجلس کا کفارہ بن جائے گا، اللہ جو اس میں گناہ کوتاہی ہوگی تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ آج ماحول کے اندر چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے کا آپ دیکھیں گے جن کی ابھی پوری عمر بھی نہیں ہوئی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھے ہوئے ہیں، وہ بچے آج شراب پی رہے ہیں۔ ان کا کیا بنے گا؟ شراب کی تو بوتل سے نفرت کرنا چاہیے کہ ہمارے حضور نے منع کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھو شراب پی رہے ہیں، آپ پتہ نہیں پائیں گے کہ یہ بچے شرابی ہوں گے۔ جب وہ عادت بن جائے گی تو پھر وہ کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ایک آپ کی بہت عزت کرنے والا ہے لیکن پتہ چلا چور ہے، چوری کی عادت لگے، چور نہیں چھوٹ رہی۔ اس لیے بھائی نماز کی پابندی کریں۔ اگر ہم نماز دل سے پڑھیں گے، اخلاص سے پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہے بے شک نماز بے حیائی یا بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہم چور والا واقعہ بتائے تھے نا، کیا ہوا تھا؟ وہ خالی ڈھونگ کرنے گیا تھا، وہ تو چوری کرنے گیا تھا محل میں، اس کی بیوی کچھ بات کر رہی تھی کہ جو ایسا ہے ہم اپنے جو ہے کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوگا جو مشہور آدمی ہوگا اسی سے اپنی لڑکی کا ہم نکاح کریں گے، لیکن وہ چور اس کی باتیں سن لیا اور سننے کے بعد میں اس کی رات کی نیند جو ہے اڑ گئی کہ کیا ترکیب نکالا جائے کہ ہماری جو ہے بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک تسبیح لے لیا، جبہ کبہ پہن لیا، ایک شریفہ بابا کی طرح حلیہ بنا لیا پیر صاحب کی طرح، اور محل سے قریب جو مسجد تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور خوب اس کی شہرت ہوئی، اور اس کے کچھ مریدین بن گئے، 2 مرید تو ایسے بن گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے پاس کتاب تھی، وہ کتاب میں دیکھ کر جو کچھ پوچھتا تھا اسی میں دیکھ کر بتاتا تھا وہ، لیکن ان کے مریدین جو اللہ والے بن گئے وہ مراقبہ میں بیٹھ کر کے ان کا جو ہے رتبہ، ان کا مقام دیکھنا چاہ رہے، وہ دکھائیں جب ان کا کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا۔ تو انہوں نے لوگ سوچا کہ لگتا ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک حضرت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ پہلی بات پہنچی کچھ نہیں تھی تو کہاں سے ہوتا۔ تو انہوں نے جا کہا کہ حضرت ہم آپ کو مراقبہ کر کے جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ کا مقام آپ دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میرے ارادے نیک نہیں تھے، میں تو ایک بہت ذلیل آدمی ہوں، ایک چور آدمی ہوں، میں تو بادشاہ کی لڑکی کی شادی کی لالچ میں ہم نے یہ کام کیا۔ اور بادشاہ نے جب کی شہرت سنی تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا وزیر سے کہ جاؤ ادب کے ساتھ اس سے پیش آؤ اور پوچھتی کہو کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا بادشاہ سے کہہ دو کہ آپ کا جو آپ جس کام کے لیے آپ بلا رہے ہیں اس کے لیے ہم راضی نہیں، لیکن کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے دراصل ہم تو ایک چور تھے، ہم تو خود یہ وضع قطع بنا کر کے آپ کے سامنے آئے تھے کہ ہم آپ کا مال دولت لوٹ لیں، ہم آپ کی بچی سے شادی ہو جائے تو ہم، یعنی چوری کا دوسرا دیکھے کمزور ہو گئے، بوڑھے ہونے لگے تو چوری کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہا، ہر وقت نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو صاف کر دیا، اور ان کے مرید نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے ہم کو ولایت مل گئی اس کو تو خالی مت چھوڑ۔ اللہ سے دعا کیا، ان کو بھی ولایت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ اب کسی کی ضرورت نہ مال کی ضرورت ہے نہ دنیا کی چاہت ہے، اب تو بس اللہ اس رب کی جو ہے عبادت کرنا ہے ہم کو۔ تو کیسے ہوا؟ جب بار بار ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے دل صاف ہو گیا، دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ نام و نمود دکھاوا۔ آپ فرض کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ لڑکی والے جو دیکھنے ہم کو آئے ہیں اس میں لڑکی کا باپ بھی آیا ہے نماز پڑھنے، کیا کریں؟ خوب بن ٹھن کے نماز پڑھے گا آدمی، چاہے کوئی بھی ہو بھائی، اس کے اندر کچھ حرکت تو آ ہی جائے گی۔ یہی جو ہے شرک ہے، شرک خفی، کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تب جب نماز پڑھیں گے تو نہ تو حافظ جی کے کہنے سے پڑھیں گے نہ تو ابا کی ڈانٹ سے پڑھیں، ہم پڑھیں گے کس وجہ سے کہ اللہ ہمارا اس نماز سے راضی ہو جائے۔ ہم نیک اعمال کریں گے دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم ہر نیک، اور ہمارے بزرگیان تو جو کر کے دکھا گئے، ہمارے اکابر جو ہے دنیا کے اندر دکھا گئے کہ کس طریقے سے تقویٰ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پرہیزگاری کی جاتی ہے، کس طریقے سے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے۔
حضرت مولانا مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گھر جو ہے کاندہلا میں ان کا مکان تھا، اب وہ اپنے وطن جانے کے لیے سواری ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو پہلے کے زمانے میں، آج کے دور میں تو ایسا تھا نا کہ بھائی ٹمپو دیا، جیسے آج کل چل رہا ہے بیٹری والے کے دیا، اوپر سے 20 روپے میں آپ کو چھوڑ دیا جعفر آباد۔ ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی۔ بیل گاڑی والے کو بلایا، کہا بھائی دیکھیے ہم کو جانا ہے کاندہلا جانا ہے، آپ کو ان کو چلنا ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ اب بیل گاڑی والے سے جو ہے راستے میں گفتگو ہونے لگی، بہت ساری باتیں ہونے لگی۔ بات میں انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں یہ جو بہلی ہے، گاڑی ہے لی ہوئی ہے، جانتی ہیں کہ کس سے ہوئی ہے؟ یہ گاڑی میں ایک رنڈی سے لیا ہوں۔ کس سے؟ میں کرائے پہ، ایک رنڈی کی یہ گاڑی تھی، میں نے کرائے پہ لیا ہوں۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فوراً کیا کیا؟ کہا تھوڑا ہم کو پیشاب لگی ہے، استنجا لگی ہے، کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم گاڑی رکوائی ہے، استنجا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے میرا پیر تھوڑا سل ہو گیا ہے، آپ تھوڑا گاڑی چلاتے رہیے، ہم پیدل کچھ دور چل لیں۔ چلنے کے بعد کچھ دور پہنچے، کہا کہ اب کہیں کہ ابھی اور چلنا ہم کو۔ جب اور چلے تو کہا کہ حضرت اب تو بیٹھ جائیں، کہ نہیں ابھی ہم کو اور چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سمجھ گئے کہ لگتا ہے آپ اس رنڈی کی جو گاڑی تھی اسی وجہ سے آپ جو ہے نہیں بیٹھ رہے۔ اتنا تقویٰ کہ حرام مال سے، جانتے ہیں کہ رنڈی کی کمائی حرام مال سے ہوگی، اس لیے حرام کی سواری میں ہم سواری نہیں کر کے وہاں تک پہنچ کر کے اس کو پورا پیسہ ادا کر دیا، اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا بارہ نہیں کیا۔ آج ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ تو ذرہ برابر نہیں خیال کرتے کہ کس طریقے سے پیسہ لیا جائے، کس طریقے سے دیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، موبائل پہ کیا جائے کہ انٹرنیٹ پہ کیا جائے، کس طریقے سے پیسہ خرچ کیا، کہاں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میدان محشر میں کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کمائی کا ذریعہ کیا تھا اور کمائی خرچ کرنا کہاں پہ تھا، ٹی وی پہ کیا کہ VCR پہ کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے پہ آ جائیں گے نا، تو ہم ایک گلاس پانی کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے کہ دنیا ایک کٹیلے دار کہتے ہیں درخت ہے نا، اس طریقے سے بھری ہوئی ہے، بہت بچ بچا کے چلنے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کا بنگلور جانا ہوا، فرماتے ہیں کہ مسیح العلوم میں پہنچے ہیں تو فرماتے کہ ایک حضرت ان کی جو ہے مجلس چل رہی تھی، کہتے عصر کے بعد وہ مجلس چلتی ہے اور وہاں اس کے بعد خالی ہو گیا، کہ اس وقت ہم وہاں موجود تھے، اور مجلس جب ختم ہوئی تو وہ اپنے گھر کے لیے جانے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان کی کار میں، ان کی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے، کہتے ہیں ان کی پشت میں ہم بھی بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں کہ ٹریفک بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی، تو اب جانے میں دقت ہونے لگی۔ اب کہتے ہیں کبھی ڈرائیور ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے، بچ بچا کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہیں اس ڈرائیور کو، جس طریقے سے یہ ڈرائیور بچا بچا کر چل رہا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے تقویٰ، اسی کا نام ہے پرہیزگاری۔ کہا جس طریقے سے یہ ڈرائیور چل رہا ہے اسی طریقے سے دنیا کے اندر مومن کو چلنا چاہیے، بچ بچا کر چلنا چاہیے۔ جگہ جگہ پہ ایمان کے لوٹرے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ جو ڈرائیور نہ کسی کو ٹھوکے نہ کسی کو ٹھوکنے دیا، کہتے وہی ڈرائیور کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ کتنی اچھی مثال دیا کہ دنیا کے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہوں گے کہ ڈرائیور جب چلاتا ہے گاڑی تو ایک سامنے شیشہ لگا رہتا ہے اور ایک سے بغل میں شیشہ لگا رہتا ہے۔ وہ سامنے شیشہ اس لیے لگا رہتا ہے کہ سامنے دیکھ کر کے چلائے اور جتنی گاڑیاں اڑیاں چلتی رہیں اس کو بچاتا رہے، پبلک کو بچاتا رہے۔ لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے بغل والے شیشے کی، جو پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، اگر برابر پیچھے والے میں دیکھے گا تو یہاں گاڑی لڑ جائے گی، اور خالی جو ہے یہاں اگر سامنے دیکھتا رہا تو پھر بغل والے نہیں دیکھے گا تو پھر بھی دقت ہو جائے گی۔ لیکن سامنے ہم کو ہمیشہ دیکھ کر چلنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو سامنے والا شیشہ ہے یہ جو ہے یہ آخرت کی زندگی، مطلب یہ جو ہے یہ شیشہ جو ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بغل والا شیشہ یہ دنیا ہے اور یہ سامنے والا شیشہ آخرت۔ مطلب کہ جتنا آپ کو دنیا میں آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے وہ سامنے والا شیشہ ہے، جتنا دنیا کے لیے کام کرنا چاہیے وہ بغل والا شیشہ ہے۔ کہ آپ دنیا کی طرف کبھی کبھی جھانکیے لیکن دین کی طرف آپ زیادہ جھانکیے۔ اگر آپ زیادہ ادھر جھانکیں گے تو گاڑی ہماری لڑ جائے گی۔ ہم کو جو ہے بس دنیا کے اندر رہنا، دنیا اپنے اندر نہیں ڈالنا ہے۔ کہ بہت سے لوگ جو ہے مال کو کمانے کے لیے، بہت بڑی بڑی خواہشات لینے کے لیے رکھے ہوئے، سب چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ بہت بڑی بڑی خواہشیں لینے والا آدمی کے پاس ایک چھوٹی سی سائیکل تھی، پھر گاڑی لے لیا،
گاڑی سے بھی جی بھر گیا تو اب سوچ رہا ہے کہ دوسری گاڑی لے لیں، بڑی گاڑی تھوڑا ہو جائے، جب بڑی وہ گاڑی لے لیا اس سے بھی جی بھر گیا، اب سوچ رہا ہے 4 چکا لے لیں۔ جیسے کسی کے پاس اگر کرائے کے مکان پر رہ رہا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کہیں تھوڑی سی زمین مل جائے تو وہاں اپنا گھر بسا لیں، وہاں گھر بسا لیا، پھر تمنا ہوتی ہے اور کہیں مل جائے اور بڑا گھر لے لیں تاکہ بچوں کو کام دے، پھر اور بڑا گھر لے لیا اور سوچ رہا ہے بلڈنگ بنوا لیں۔ اس طریقے کی خواہشات کبھی کم نہیں ہوتی، خواہشات آپ کی باقی رہتی ہے۔ خواہشات تو کب ہوگی جب ہم قبر کی مٹی میں مل جائیں گے، تب ختم ہوگی خواہشات۔ آپ اسی زندگی میں اسی کے اندر ہم یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، 100 سال بعد کوئی نہیں تھا، کوئی تھا 100 سال بعد کوئی تھا؟ انصار چچا دیکھیے تقریباً جو 65 کے ہوں گے، تو اب سوچ لیجئے 100 سال کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اور یقین تو نہیں کر بھائی، قسم تو نہیں کھا سکتے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ 100 سال کے بعد یہاں سے ایک آدمی بھی 100 سال کے بعد ایک آدمی بھی یہاں سے نہیں رہے گا۔ بھائی ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ کسی کوئی کا اللہ تعالیٰ بڑھا کی عمر دے دے، لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ تو 50 سال جاتے جاتے ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ تو کچھ زیادہ، کبھی ایک ہمارے گاؤں میں ایک انصاری ڈاکٹر کے پاس ایک بڑھود تھے، پتہ چلی کہ وہ گاندھی جی کے زمانے کے تھے وہ، اور تقریباً ان کی 115 یا 125 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی، ایک دم بوڑھے ہو چکے تھے، پھر بھی کام دھندا کر رہے تھے، کیسے رہے تھے، پھر بھی چل رہے تھے۔ ہمارے وقت میں ان کا جب انتقال ہوا تو پتہ چلی کہ اس وقت گاندھی جی کے زمانے کے تھے، اب جا کر ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم سے پہلے بھی لوگ آئے دنیا میں، آئے چلے گئے، لیکن ہم لوگوں کو چلنا کس طریقے سے؟ جو گاڑی کے سامنے والا جو شیشہ ہے اس طریقے سے اپنے دین کو رکھنا ہے، اور بغل والا جو شیشہ ہے اس کو دنیا کے لیے رکھنا ہے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اور جو ہے دین مقصد ہے۔ دین کو مقصد بنائیے، دنیا کو مقصد نہ بنائے۔ مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو آپ کو مل کر رہے گا، چاہے دیر سبیر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنا جو ہے کیا بولا جاتا ہے، اونٹنی جو ہے لے کر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹ لے کر کے آئے، اور دیکھا ہے کہیں راستے میں دیکھا تو ایک مسجد دکھائی دی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت ہوتی تھی کہیں بھی اگر مسجد مل گئی تو وہ اپنی سواری رک کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیتے تھے۔ تو جب مسجد آئی تو انہوں نے سواری کے لیے ایک آدمی سے کہا، بھائی ہماری سواری آپ دیکھا کریے، ہم ابھی آتے ہیں نماز پڑھ کر۔ وہ گئے نماز پڑھے، اس کے بعد نکلے باہر تو دیکھا اونٹنی والا غائب، اونٹنی والا۔ بہت تلاش کیا تو پتہ چلی کہ ایک آدمی کے پاس اونٹنی بندھی پڑی، کہا کہ بھائی اونٹنی ہماری ہے، کہا ابھی ہم 2 درہم میں ابھی میں خریدا ہوں، ابھی کچھ چند منٹ پہلے چند وقت ہوا ہے۔ تو کہا کتنے میں خریدا؟ بتایا 2 درہم میں۔ تو انہوں نے 2 درہم دے کر کے اونٹنی کو چھڑا لیا اور فرمایا یہ جو درہم دیکھ رہے ہیں یہ میں اس اونٹنی والوں کو دیتا جس کو میں نے دیکھنے کے لیے کہا تھا، اگر تھوڑا صبر کر لیتا تو وہی مال اس کے لیے حلال ہوتا۔ اس نے جو ہے جائز طریقہ چھوڑ کر کے حرام طریقے سے اختیار کیا، وہی روزی آپ کو ملتی، آسانی سے ملتی ہے۔ آپ نے جس کو اب وہ مال اگر کھا بھی لے گا پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو پیسہ انہوں نے دینے کے لیے رکھا تھا وہ پیسہ آپ جا کر اونٹنی چھڑا رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کس کو ہم نے مقصد بنا لیا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھ رہا ہے، آپ کو اگر چھپر پڑا ہوا ہی مکان ہے تو آپ جو ہے کرایہ دار لوگ کو دیکھو کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اپنا خود کا تو دیا ہے۔ اگر آپ کو چھپر ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریے، کم سے کم ہمارا خود کا ہے۔ کسی کے پاس مکان ہے تو بڑا مکان نہ دیکھیے، جو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ کہنے ایک بزرگ نکلے اور مسجد سے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھ لیے اور ہمارے پاس چپل بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں ہے، لیکن کچھ دور جب چلے تو دیکھا ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً اللہ سے کی بارگاہ میں کہا، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم سے کم ہمارے پاس چپل نہیں، کم سے کم ہمارا پیر تو ہے، ہمارا پیر تو ہے، اس کے تو بالکل پیر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، کم سے کم ہم پیشاب تو آسانی سے کر رہے ہیں، جس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے، فوراً آدمی ڈاکٹر کی اٹھ کے جاتا ہے۔ کتنی ہم کون سی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے جھٹلائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز کر کے دکھا دی، ان کی زندگی ایک نمونہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے بیٹھے تھے، اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد رونا شروع کر دیا، اور اس قدر رونے لگے کہ ان کی بیوی بھی رونے لگی، ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ تو بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں رونے لگی؟
کہا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے ہم کو رونا آ گیا۔ کہا ہم کو وہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر وہ شخص، اللہ فرماتا ہے کہ ہر وہ شخص، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کا رستہ دیکھنا نہ پڑے۔ کہ وہ ہم کو آیت یاد آ گئی کہ ہم بھی کہیں جو ہے جہنم میں نہ چلے جائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ خود بشارت دے رہا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ خود بشارت دے رہا۔ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی جو ہے ایک جانور کو دیکھ رہا ہے کہ تو اچھا خاصا کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن تو مر جائے گا تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن میں مر جاؤں گا تو مجھ سے سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں بیان کیے تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت تھی، مگر راستے میں جاتے ہیں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، کہا چلو ایک صحابی ہیں ان کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے۔ تینوں لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے ہم رک نہیں پائے گھر میں، اس لیے باہر نکلے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم بھی نکلے ہیں۔ جب وہاں گئے تو ان کی بیوی تھی، وہ صحابی تھی نہیں، کہا کہ ہمارے حضور کو بھوک لگی ہے، فوراً دسترخوان جو ہے بچھایا، اور کچھ کہیں لکھا ہے جو ہے انگور جو ہے لا کر رکھ دیا کہ حضور کا طرف سے کھاتے رہیں۔ اسی وقت ان کے شوہر آئے، دیکھ کر حضور کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر حضور تشریف لائے، ان کی تو عید ہو گئی۔ کہا حضور آئے ہیں، فوراً جو ہے بکرا ذبح کیا، ذبح کر کے سالن تیار کیا، روٹی پکائی اور حضور کو دیا کھانے کے لیے۔ حضور نے کھانا کھایا، جب پیٹ بھر گیا، صحابی نے کھانا کھایا تو حضور نے رونا شروع کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا جو کھانا ہم نے کھایا ہے کل اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ سوچو کہ حضور بخشائے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے کل اس کا حساب ہوگا۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب تو تیر مار لیا، اب تو کام ہو گیا ہمارا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ وہ بزرگ جو تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تھا، کوئی پریشان حال آتا تھا، تو بغیر اس کی پریشانی کو دور کرے نہیں چھوڑتے۔ اگر کچھ ہوتا تھا تو اس کو فوراً دے دیتے تھے، خواہشات مند آتے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اگر نہیں ہوتا تھا تو قرضہ لے کر دیتے تھے، لیکن سائل کو چھوڑتے نہیں تھے، وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہوتے ہوتے فرماتے ہیں ان کے پاس اس قدر قرضہ ہو گیا کہ قرض داروں نے جو ہے یہ فیصلہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب ان کے پاس چلا جائے، بہت سب لوگ قرضہ لے لیا مگر دے نہیں رہے، قرضہ تو انہوں نے بہت لیا مگر دیا نہیں ہے۔ تو سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے، کہا کہ ہمارا قرضہ دو، اگر قرضہ نہیں دیں گے تو ہم جو ہے یہاں سے ہم تب تک جائیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے، اللہ جب دیں گے تو ہم دے دیں گے۔ اب سب لوگوں نے بیٹھا اور اسی وقت کچھ آواز ان کو سنائی پڑی۔ خادم سے کہا کہ دیکھو باہر کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ کیا بیچ رہا ہے؟ ایک بچہ ہے حلوہ بیچ رہا ہے۔ کہا بچے کو بلا لو، اسے اس کا سارا حلوہ تلوا لو۔ سارا حلوہ تلوا لیا، کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ بچے نے حلوہ کھایا اور اس حلوہ کو جو ہے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس بچے نے پیسہ مانگا تو کہا کہ ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے، یہ لوگ جو مہمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنا قرضہ ہم قرضہ لینے آئے ہیں ہمارے پاس۔ بچہ اتنا سننا تھا کہ بچہ رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا اب گھر جائیں گے تو امی ماریں گی کہ بھائی بغیر پیسہ لیے چلے آئے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم بھی بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے تب میں تم کو دوں گا۔ اسی وقت ایک آدمی کی دستک لگی، کہا حضرت ہیں۔ خادم نے دروازہ کھولا، کہا حضرت کے لیے کچھ تحفہ ہے، حضرت کے لیے کچھ تحفہ ہے۔ تو دیکھا اس کے اندر کھولا تو دیکھا اشرفیاں تھیں۔ تو حضرت نے کہا کہ سب کا گن گن کر قرضہ دو۔ جتنے قرضے والے جہاں جو بھیڑ لگی ہوئی تھی سب کا قرضہ اس میں سادہ ہو گیا۔ اس بچہ جو حلوہ لے کے آیا تھا اس بچے کو بھی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو معلوم تھا کہ آپ دیں گے، آپ ضرور دیں گے، ہمارا بندوبست کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اتنی رسوائی کی بات کیوں آپ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے کہا کہ یہاں تو مانگنے والے بہت ملے تھے، لیکن کوئی رونے والا نہیں ملا۔ آخری میں ایک بچہ آیا تھا، جب اس نے رونا شروع کیا تو فوراً میں نے اس کا بندوبست کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا بہت پسند ہے۔ اللہ کے سامنے اگر تنہائی میں رو کر چپکے اگر دعا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کو تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ضرور دیں گے، لیکن یہ یقین آپ نے دیا مگر لیٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ جب کوئی یہ تو آدمی روتا، وہ تو مانگنے والے آئے تھے، مانگ رہے تھے، لیکن اس بچے نے جو رونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا انتظام کر دیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر جو ہم لوگوں کو زندگی ملی ہے اور رو دھو کر منا لیں، رو دھو کر منا لیں، کیونکہ بعد میں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے آدمی جو اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے بات کرتے تھے، وہ جب جا رہے ہیں راستے میں تو کسی کے رونے کی آواز آئی، تو جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان اور پتھر سے جو ہے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ بھائی 28ویں پارے میں دیکھ لیجئے، وقودہ الناس والحجارہ کہا گیا ہے کہ جو ہے انسان اور جنات، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہو گیا ہو، اس لیے رو رہا، کہا کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہماری بخشش کروا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہ ڈالے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں کوہ طور پر جا کر کے، کہا بے شک بات کرتے ہیں۔ کہا اگر ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کریں گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ادھر سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ بات چیت ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کی بات بھول گئے کیا؟ وہ بھول گئے تھے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم بھول گئے، ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آج میں آپ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے اس پتھر سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لیا، اب تم کو، حالانکہ پتھر کا کیا گناہ ہے، لیکن سن رکھا تھا وقودہ الناس والحجارہ، تو کہ بھئی انسان اور پتھر جہنم کو ایندھن ہوں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جا کے اس سے بتا دیے کہ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سفارش کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اور پتھروں کو بھلے ڈال دیں گے لیکن تم کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ اب پھر ایک مرتبہ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پھر وہ پتھر زار و قطار رو رہا ہے، بہت رو رہا تھا۔ کہا کہ ہم تو آپ سے بتا دیا نا، ہم تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ کی مغفرت ہو گئی۔ کہا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ اپنی بخشش کی خوشی پہ میں رو رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اب تو ہم غمی کے آنسو نہیں ہیں، ہم جو رو رہے ہیں اس وقت تو جہنم میں جانے کے لیے رو رہے تھے، لیکن اب تو اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔